الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ سبا کی طرف۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ اب پہلے اس کا آغاز ہو رہا ہے، دیکھیے اللہ کی صفات سے، اللہ کے تعارف سے۔ تعریف کے قابل ہے وہ ہستی جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا مالک ہے، اور اسی کی حمد آخرت میں ہے، اور وہ حکیم اور خبیر، دانا، باخبر ہستی ہے، اور اس کے علم کا یہ عالم ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا۔ ذرا غور سے سنیے، زمین میں کیا داخل ہوتا ہے؟ پانی داخل ہوتا ہے، ویسٹیج داخل ہوتا ہے، اور بیج داخل ہوتے ہیں زمین کے اندر، بہت ساری چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں۔ وما یخرج منہا، اور زمین سے جو نکلتا ہے، کیا نکلتے ہیں؟ پودے نکلتے ہیں، پیٹرول نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، معدنیات نکلتی ہیں، فاسفیٹس نکلتے ہیں، کوئلہ نکلتا ہے، سونے چاندی کی زیورات وہاں سے نکلتے ہیں۔ کیا کیا نہیں نکلتا زمین سے؟ زمین میں تو سارا خزانہ ہے۔ وما ينزل من السماء، اور اللہ کے علم کا یہ عالم ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بارش کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، بجلیاں نازل ہوتی ہیں، سب جانتا ہے وہ۔ وما یعرج فیہا، اور جو چیزیں آسمان پر چڑھتی ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ ایسا علم رکھنے والا ہے، ایک ایک پتے، ایک ایک بیج کا علم رکھتا ہے وہ۔ آسمان پہ کیا چیزیں چڑھتی ہیں؟ تو ہوائیں چلتی ہیں، بخارات، اور بھاپ اوپر جاتی ہے، اور گیسز اوپر جاتے ہیں، اور اسی طرح انسان کی دعائیں اور انسان کی بد دعائیں اوپر جاتی، یہاں تک کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ ہمیشہ رحم کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ تو لیکن انکار کرنے والے منکرین آخرت وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ جواب دیجئے، قل، جواب دیجئے، بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وربی، تمہارے میرے رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ تو میرے رب کی قسم، یہ چیز جو ہے تم پر آ کر رہے گی، قیامت آ کے رہے گی۔ اور میرا رب کون ہے؟ میرے رب کی قسم، اور عالم غیب کی قسم، عالم الغیب کی قسم، عالم الغیب ہے، دیکھیے، وربی بھی وہاں رب کی قسم اور عالم غیب کی قسم۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ اس سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی نہ آسمان میں پوشیدہ ہے نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اس کا علم کا یہ معاملہ ہے کہ کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے، یعنی وہ مستقبل کا علم بھی رکھتا ہے، ماضی کا بھی، حال کا بھی۔ اور اس نے آخرت کیوں رکھی ہے؟ آخرت کیوں رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، بلا، میرے رب کی قسم، آ کر رہے گی قیامت۔ کیوں آئے گی؟ لی، اب یہ لی کو سمجھ لیں، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا جا سکے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے نہ صرف مغفرت ہے بلکہ عزت کی عطائیں ہیں، بخششیں ہیں، مہربانیاں ہیں۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجس علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ تو یہ دیکھ لیتے ہیں، صاف دیکھ لیتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا ہے وہ سچ ہے، سچائی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ جو ہے العزیز الحمید خدا کی طرف،
زبردست غالب خدا کے راستے کی طرف ہدایت کر رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور انکار کرنے والے کہتے ہیں هل ندلکم علی رجل، اچھا ہم آپ کو ایک آدمی کی طرف رہنمائی کریں، کہتا ہے ینبئکم، آپ لوگوں کو بتاتا ہے اذا مزقتم کل ممزق، جب آپ مر کے چورا چور ہو جائیں گے، ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے، ایک ایک ایلیمنٹ ادھر ادھر ہو جائے گا، بکھر جائے گا، اذا مزقتم کل ممزق، جب آپ چورا چورا ہو جائیں گے، پوری طرح تحلیل ہو جائیں گے، انکم لفی خلق جدید، تم لوگ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا، یہ کافر کہتے ہیں ہم آپ کو ایک ایسے آدمی، یعنی علی رجل سے کون مراد ہے؟ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تنزیہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، اور وہ کہتے ہیں کیا یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں یا کوئی ان کے اوپر جنون ہے، پاگل پن ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ محمد دیکھیے یہاں بل آ گیا ہے نا، یہ تو بل سے کلام میں بل پڑھتے ہیں، پچھلی بات کی نفی ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنون نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ لوگ خود ایک عذاب میں مبتلا ہیں اور ایک دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے یعنی آسمان اور زمین پر اگر ہم چاہیں ان نشا نقصف بہم الارض، ان کے ساتھ ان کو زمین میں دھسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا پھر آسمان کا ایک ٹکڑا ان کے اوپر گرا دیں، یہ ہماری قدرت ہے، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، تو ہماری اس قدرت میں سنیے، ان فی ذلک لآیۃ القدرہ، میں نے بتایا تھا نا آیت اور آیات کے بعد ایک مضاف الیہ ہمیشہ محذوف ہوتا ہے۔ تو اے آخرت کو نہ ماننے والو، تم دیکھو کہ زمین آسمان میں کیا کیا ہوتا ہے، کیسے عذاب دیا جاتا ہے، بجلیاں گرتی ہیں، اور ہم چاہیں تو تم لوگوں کو چلتا کر دیں، عذاب دے دیں، آسمان سے ٹکڑا تم پر گر پڑے۔ اس میں ایک دلیل ہے ان لوگوں کے لیے، عبرت کا سامان ہے، لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر اس بندے کے لیے جس میں انابت ہو، جو رجوع کرتا ہو، رجوع کرنا چاہتا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، بلا شبہ یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے حضرت داؤد کے بارے میں، بلا شبہ ہم نے حضرت داؤد کو اپنے طرف سے فضل سے نوازا تھا۔ اور یا جبال اوبی ماہ والطیر، اور یہ ان سے کہا تھا کہ اوبی ماہ والطیر، پہاڑوں سے کہا تھا اے پہاڑوں ان کی آواز میں آواز ملاؤ، اور پرندوں سے کہا تھا کہ تم بھی ان کے ساتھ کورس میں شریک ہو جاؤ، ہم آہنگ ہو جاؤ، ہم نغمہ ہو جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت اچھی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اور خوبصورت نظمیں پڑھتے تھے، خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے، تو اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہم نوا ہو جاتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ ہم نوا ہو جاتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور دوسرا جو معجزہ حضرت داؤد کو دیا گیا تھا، ان کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ اب یہ جو ہمارے تاریخ دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آئرن ایج ہے، حضرت داؤد کا زمانہ ہے 1000 BC، 1000 قبل مسیح، تو 1000 سال کا جو پیریڈ ہے اس کے بعد اس کو وہ کہتے ہیں یہ آئرن ایج ہے، یہ لوہے کا زمانہ، اور وہ برونز ایج اور پتھر کا زمانہ، یہ انہوں نے الٹے سیدھے زمانے بنائے ہوئے، بہرحال یہ زمانہ۔ اور اس زمانے میں جو ہے ظاہر ہے کہ یہ صنعت بہت تھی، تو لوہے کی صنعت، اور خود یہ لوہار کے گھرانے میں سے ان کا تعلق تھا حضرت داؤد کا، تو ان کو یہ پھر معجزہ دیا گیا، اور ان سے کہا گیا ان اعمل سابقات، کہ تم زرہیں بناؤ،
وقدر فی السرد، اور اس کی جو کڑیاں ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اس کو بالکل کیلکولیٹڈ، بالکل مساوی ہونی چاہیے، ایک جیسی ہونی چاہیے. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور ان سے کہا گیا کہ نیک اعمال کرو. انی بما تعملون بصیر، بلا شبہ میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا ولی سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے الری، یعنی سخرہ یہاں چھپا ہوا ہے، یہاں کوئی فعل محذوف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ہوا ان کے تابع ہو گئی تھی. غدوہا شہر و رواہا شہر، ایک مہینے کے لیے صبح کے وقت اور ایک مہینہ جو ہے شام کی جو منزلیں ہوتی تھی، اپس اینڈ ڈاؤنس. تو پھر یہ ریڈ سی میں، بحر احمر میں ان کے لیے سفر بہت آسان ہو جاتا تھا. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا حضرت سلیمان کے لیے. وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو ان کے لیے مسخر کیے گئے تھے، ان کے غلام تھے، ان کے تابع تھے. تو مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے ان کے لیے کام کیا کرتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو ان میں سے ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کرتا تھا تو پھر اس کو یعنی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ، تو یہ سارے جنات ان کے لیے ہر قسم کا کام کیا کرتے تھے. من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیہ، تو یہ ان کے لیے یہ محاریب بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، قلعے بناتے تھے، تماثیل تصویریں بناتے تھے. و جفان، حوض اور تالاب بناتے تھے بڑے بڑے، کالجواب یعنی لگن جیسے. وقدور الراسیات، اور دیگیں ہوتی تھی پہاڑوں جیسی بڑی دیگیں. اعملو، اور ان سے کہا گیا اعملو آل داؤد شکرا، داؤد علیہ السلام کی اولاد جو ہے شکر کرو، شکر کرتے رہو، شکر کا کام کیا کرو. ادھر دیکھیں، حضرت داؤد نبی تھے، سلیمان علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے، لیکن حضرت سلیمان کے بعد پھر ان کی اولاد حکمران ہوئی اور پھر بنی اسرائیل کا زوال شروع ہو گیا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، لیکن میرے بندوں میں بہت کم ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، اور جب ہم نے فیصلہ کیا کہ حضرت سلیمان کی موت آئے گی، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. اب دیکھیے جنات جو ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے، وہ جو ہے کام کرتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، کام کرتے تھے. ذرا نوٹ فرمائیے. تو جنات کو پتہ نہیں چلا ان کو، ما دلہم علی موت، ان کی موت کا علم ہی نہیں ہو سکا ان کو، الا دابۃ الارض، جبکہ زمین کا کیڑا جو ہے ان کے ڈنڈے کو کھاتا رہا، ان کے عصا کو، من سأتہ. تو اب وہ کب پتہ نہیں، وہ کتنے دن پہلے مر چکے تھے، ڈنڈے پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، اور جب دیمک نے یا کسی اور کیڑے نے کھا لیا تو وہ دھڑام سے گر پڑے. فلما خر، جب وہ دھڑام سے گر پڑے، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. ذرا غور سے سنیے کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو یہ ذلت کا عذاب نہ سہتے. ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ ہم کئی دن تک ایک مردہ لاش کے سامنے خدمت کرتے رہے. وہ تو مر چکے تھے، حضرت سلیمان تو مر چکے تھے. ادھر دیکھیے، میں نے بتایا تھا آپ کو فرشتوں کے پاس مکمل علم نہیں ہے. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتے اتنے ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ علم ان کو دیتا ہے. جنات کے پاس بھی علم نہیں ہوتا. اچھا ادھر دیکھیے ذرا، میں ایک تھوڑی چھوٹی سی بات یہاں بتا دوں آپ کو، چونکہ یہ معاشرے کا بڑا مسئلہ ہے، ذرا اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں. اچھا فرض کیجئے آپ کا بٹوا کھو گیا یا آپ کا موبائل کھو گیا،
اور مسجد سے گھر کے درمیان آپ کا بٹوا یا موبائل کھو گیا آپ کا، تو اب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو نہیں مل رہا ہے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، عامل کے پاس بھی، وہ بھی جاہل ہے، اس کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اس کو جنات کے پاس بھی علم نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس جن ہے تو اچھا وہ آپ سے پوچھتا ہے، عامل پوچھتا ہے، جن کو آ جاتا ہے جن، وہ جن بھی سن رہا ہے، عامل بھی سن رہا ہے۔ اچھا آپ کا گھر کہاں ہے؟ کون سا نمبر ہے؟ اور میرا گھر جو ہے 225 ہے۔ کون سی اسٹریٹ ہے؟ 12 اسٹریٹ ہے۔ کون سا سیکٹر ہے؟ G81 ہے۔ اچھا چلیے، آپ کا ایڈریس مل گیا۔ آپ کا مسجد کون سی ہے؟ آپ کی فلاں مسجد، پتہ بھی مل گیا، مسجد بھی مل گئی۔ اچھا کون سی گلی سے گئے تھے؟ تو یہ اس گلی سے میں گیا تھا۔ اچھا آپ کی گاڑی کون سی ہے؟ فلاں ہے۔ تو اچھا اب فرض کیجئے، اب یہ 11 بجے آپ گئے ان کے پاس، آپ بیٹھے ہوئے 11 بجے عامل کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جن سے کہہ رہا ہے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا بتاتے ہیں آپ کو۔ اب جن کیا کرتا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر وہاں چلا جاتا ہے I8، اور سیکنڈ کے اندر وہ گاڑی کا بھی جائزہ لیتا ہے، اور جو ہے اس کا بھی، مسجد کا بھی جائزہ لیتا ہے، پوری سڑک کو راستے میں دیکھ لیتا ہے، آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا بٹوا وہ وہاں وضو کی جگہ کے اوپر دیوار کے پاس رکھا ہوا، وہ دیکھ کے بتاتا ہے، غیب کا علم نہیں ہوتا اس کے پاس، دیکھ کے بتاتا ہے اس کو۔ اچھا آپ 11:30 بجے مسجد جاتے ہیں، یہاں سے دوڑ کے مسجد جاتے ہیں، اگر کسی نے نہیں اٹھایا تو آپ کو مل گیا ہے وہاں، اگر 11 اور 11:30 کے درمیان کسی نے اٹھا لیا پھر نہیں ملے گا آپ کو۔ سمجھ کے بات؟ تو جنات کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، پیغمبروں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، فرشتوں کے پاس بھی غیب کا علم ہوتا، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب وہ بڑے رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے کہ دیکھو ایک مردہ شخص کی ہم جو ہے احکامات کی تعمیل کرتے رہے۔ اب اس کے بعد قصہ آ رہا ہے حضرت یعنی سلطنت سبا کا، لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ، بلا شبہ ان کے سبا کی بستی کے مکانات میں، ان کے مسکن میں آپ کے لیے ایک عبرت کا سامان موجود ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، تو 2 باغات تھے، ایک رائٹ کی طرف ایک لیفٹ کی طرف، اور ان سے کہا گیا تھا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، دیکھو بہت ہی پاک سرزمین ہے یہ، سبا کی پاک سرزمین ہے، 2 طرف باغات ہیں، ایک طرف یمین پر ایک طرف شمال پر، پاک سرزمین ہے، اور رب تمہارا غفور ہے۔ اور کیا چاہیے؟ رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے شکر کا رویت چھوڑ دیا، ناشکرے بن گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان کے اوپر ایک سیلاب بھیجا، سیل۔ فرض بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بتا دیا نا کہ ایک علاقہ ہے تمہارا، پاکیزہ علاقہ ہے یہ، اس میں جو ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا رب غفور ہے، تمہیں رزق دیتا رہے گا، شکر ادا کرتے رہو اور انجوائے کرو اس شہر کو، اس آبادی کو۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ پھیر لیا، تو ہم نے کیا کیا؟ ایک سیلاب بھیجا، سیل العارم، تو اس نے کیا کیا؟ وہ بند توڑ دیا۔ یہ معارب ڈیم بہت مشہور ہے، تو وہ پورا بند ٹوٹ گیا، اور پھر کیا ہوا؟ کئی ہزار لوگ وہ ڈوب گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، غرق کر دیے گئے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو یہ سیلاب بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ وَبَدَّلْنَا لَهُمْ بِجَنَّتَيْنِ، تو 2 اچھے جو باغات تھے، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پر، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 اور باغات دے دیے ان کو۔ جنتین ذواتئی اکل خمط، اور اس میں ایسے درخت ہو گئے اب جو کڑوے پھل والے تھے، وَأَصْلٍ، اور وہاں جھاؤ کے درخت تھے، یہ ٹیمرکس، اصل جو ہے ٹیمرکس کو کہتے ہیں، یہ بہت ہے وہاں ریگستانی علاقے میں بہت ہوتے ہیں۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اب وہاں پر پانی کا سیلاب آ گیا، اس کے بعد خشک سالی، اور کچھ جو ہے بیر کے درخت تھے تھوڑے بہت، تو کانٹے ہی کانٹے، کڑوے پھل،
ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ تھا ان کی ناشکری کا. ان سے کہا گیا تھا نا واشکروا لہ، کہ شکر ادا کرو. وَهَلْ نُجْزَىٰ إِلَّا الْكَفُورُ، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ. تو اور کیا ہم کسی کو بدلہ دیتے ہیں اس طرح کا کہ کڑوے پھلوں کا اور کانٹے دار درختوں کا، سوائے ان لوگوں کے جو بہت زیادہ ناشکرے ہوتے ہیں. کفور مبالغہ ہے، بہت بڑے ناشکرے. تو یعنی یہاں پیغام کیا ہے، اس میں آیت کیا ہے، دلیل کیا ہے اس میں، کہ جو قومیں شکر ادا کرتی ہیں ان کو اور زیادہ دیا جاتا ہے، اور جو قومیں ناشکری ہوتی ہیں ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. سنیے اہل پاکستان کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، اور اسلامی ممالک کے لیے اس میں کیا پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے، ذرا نیچے کیجئے، نیچے اوپر کا دکھائیے، اور اوپر 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 دیکھیے. یہ لقد کان لسبع فی مساکنہم فی مسکنہم آیہ، فی مسکنہم آیہ. تو یہ آیہ کیا ہے، یہ دلیل کیا ہے، یہ عبرت کیا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے. اگر ہم شکر ادا کریں گے تو یہ آم ہمیں ملتے رہیں گے. اب آم آ گئے، مئی کے مہینہ آ گیا، آم آ گئے. یہ کینو ہمیں ملتے رہیں گے، یہ بے دانہ انگور بہت ہمیں ملتے رہیں گے، یہ ڈرائی فروٹس ہمیں ملتے رہیں گے، یہ گندم ہمیں ملتی رہے گی. اور ورنہ کیا ہوگا، سیلاب آئیں گے، خشکسالی ہوگی، اور اللہ تعالی ہمیں عذاب سے دوچار کرے گا. تو ناشکری قوموں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، یہ ہے پیغام. چلیے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. تو اور ہم نے کیا کیا ان کے درمیان میں اور مختلف بستیوں کے درمیان میں. اور الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کا مطلب یہ ہے کہ وہ شام کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین. تو قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السِّيَرَ. تو اس کے درمیان پھر ہم نے راستے ہموار کر دیے، اور کہا گیا سیرو فیہا لیالی و ایامن آمنین، رات دن جو ہے اطمینان سے بے خوف سفر کرتے رہو. فقالو، لیکن یہ لوگ بڑے ناشکرے تھے، انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، کہ ہمارے مسافتوں میں دوری پیدا کر دے. وظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. فجعلناہم احادیث، تو ہم نے ان کو احادیث بنا کر رکھ دیا، داستان بنا کر رکھ دیا، افسانہ بنا دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ان کی بوڈی کر دی، ان کے چورا کر دیا، ان کو منتشر کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. تاریخ کے ان سچے واقعات میں دلیلیں موجود ہیں اس آدمی کو جو صبار ہے، جو شکور ہے، جو صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں اور جو شکر گزاری کا رویہ اپناتے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، تو ان لوگوں کے بارے میں ابلیس کا خیال بالکل سچ ثابت ہو گیا. فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے ابلیس کی پیروی کی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس چند مومن تھے جو انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، تو ان لوگوں کے اوپر ابلیس کا کوئی زور نہیں چل سکتا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، تو الا یہ کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، اور اس بارے میں کون شک میں مبتلا ہے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے، حفیظ ہے. قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ صاف کہہ دیجئے کہ جن باطل خداؤں کے بارے میں آپ کو غلط فہمی ہے کہ یہ خدا ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو آپ نے بنا لیے ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں، پورے آسمانوں میں ایک مثقال ذرہ کا اختیار بھی نہیں رکھتی، پوری زمین میں ایک مثقال ذرہ برابر کا اختیار بھی نہیں رکھتے. وما لہم فیہما من شرک،
نہ آسمان میں ان کی کوئی شرکت ہے نہ زمین میں ان کی کوئی شرکت ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور ان لوگوں کے لیے ان میں سے کوئی ظہیر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور ان جھوٹے خداؤں کی سفارش بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ الا، ہاں شفاعت کام آئے گی تو ان کی لمن اذن لہ، جس کی اللہ اجازت دے گا۔ تم جس کو سمجھ رہے ہو وہ نہیں، جس کو اللہ اجازت دے گا۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جو ہے ان کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا کر دی جائے گی۔ قالوا ماذا، وہ کہیں گے یہ کیا ہے؟ قال ربکم قالوا الحق، تو ان کا رب یہ کہے گا کہ یہ حق ہے۔ وہو العلی الکبیر، تو اللہ کیا ہے؟ العلی ہے، سب سے بلند، العلی بلند، کبیر اور گراں مرتبہ ہے۔ ان سے پوچھئے قل من یرزقکم من السماوات والارض، تم لوگوں کو رزق کون دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، اور جواب دیجئے آپ خود ہی کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہم اور آپ لوگ یا تو جو ہے ہدایت پر ہیں یا پھر ہم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر ہم نے کوئی جرم کیے گئے ہیں تو وہ جو ہے آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا وہ چیزیں جو آپ نے کی ہیں۔ قل، کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا، ہمارے اور آپ کو ہم سب کو اللہ تعالی ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا قیامت کے دن۔ ثم یفتح بیننا، اور وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا بالحق، ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، فتاح ٹھیک ٹھیک فیصلے کرنے والا، اور وہ مکمل علم رکھنے والا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، تو آپ ان سے کہیے کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح جو تم نے شرکا اللہ کے ساتھ شریک کر لیے۔ ہرگز نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، کوئی اس کا شریک ہی نہیں ہے، لا شریک لہ، وہ تو اللہ ہے العزیز، زبردست، غالب اور حکمت والا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ساری دنیا کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوم کے لیے آئے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کافۃ للناس، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری دنیا کی طرف، پورے دنیا کے انسانوں کی طرف بشیر بنا کر، خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جاننا چاہتے۔ ویقولون، وہ پوچھتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں؟ قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، تو ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس کا ایک مقررہ وقت ہے، اس سے ایک گھڑی بھی یہ لوگ نہ آگے کیے جائیں گے نہ پیچھے کیے جائیں گے۔ وقال الذین کفروا، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش یہ لوگ دیکھتے کہ جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے، موقوف ہوں گے وہاں، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر جملے کس رہے ہوں گے،
یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. اب دیکھیے یہ بڑا اہم جملہ ہے، یاد کر لیے، لولا انتم لکنا مؤمنین. اچھا دیکھیے ایک اور چیز یہاں کاپی پہ لکھ لیجئے، یہ بھی خاص اصطلاح ہے، الذین استکبروا. الذین استکبروا یہ کون ہے؟ یہ لیڈرشپ ہے. اور الذین استضعفوا یہ کون ہے؟ یہ عوام ہے. دبائے گئے مظلوم عوام کون ہے؟ الذین استضعفوا. اور الذین استکبروا کون ہے؟ یہ لیڈرشپ ہے، یہ متکبر لوگ، پراؤڈی لیڈرشپ ہے. ولولا انتم لکنا مؤمنین. تو عوام قیامت کے دن کہیں گے لیڈروں سے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے. یہ نہیں وہ مودی کی گردن پکڑیں گے، پورے انڈیا کے لوگ مودی کو پکڑیں گے، اگر تو نہیں ہوتا تو شاید ہم اسلام قبول کر لیتے. تو نے اسلام سے ہمیں نفرت دلائی ہے، وہ یہ ٹرمپ کو پکڑ لیں گے، اس کی گردن کو پکڑ لیں گے. تیری وجہ سے ہم لوگوں کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت آئی. اور ہر وہ آدمی جو اسلام سے لوگوں کو متنفر کرتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ متکبر لیڈرشپ ہے یہ. اور وہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مستضعفین. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا. تو وہ متکبر لوگ پھر دبائے گئے لوگوں سے کہیں گے، انحن صددناہم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہدایت آنے کے بعد کیا ہم نے آپ لوگوں کو روکا تھا؟ نہیں، بلکہ آپ خود مجرم تھے. وہ کہیں گے تمہاری عقل نہیں تھی، تم اپنے کیے کہ تم ذمہ دار ہو. یعنی وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیں گے. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا. تو اس وقت یہ جو کمزور لوگ ہیں، دبائے ہوئے محروم لوگ ہیں، عوام، ان سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا، لیڈروں سے کہا گیا، بل مکر اللیل والنہار اس تأمرون نکفر باللہ. بلکہ یہ رات اور دن کی سازش تھی. جب آپ لوگ ہمیں حکم دیا کرتے تھے، رات دن کی چالیں تھی. مکر اللیل والنہار، جب آپ حکم دیا کرتے تھے کہ اللہ کی ناشکری کرو، ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، اور آپ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو، مد مقابل بناؤ، انداز بناؤ. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ. اس وقت ان کے اوپر ندامت ہوگی جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. دیکھیے یہ جو قسم کا ہوگا، لکھ لیجئے، ایک جسمانی عذاب ہوگا، ایک روحانی عذاب ہوگا. جسمانی عذاب کیا ہوگا؟ وہ تھور کا درخت ہے، زقوم کا درخت ہے، آگ ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، جلد کو جلایا جائے گا، نئی جلد دی جائے گی، پھر جو ہے جلایا جائے گا. یہ جسمانی عذاب ہے. اور روحانی عذاب کیا ہے؟ اللہ ان کو دیکھے گا نہیں اور کہے گا مجھ سے بات مت کرو، منہ پھیر لے گا، اور یہ حسرت زدہ ہو جائیں گے، شرمسار ہوں گے، پچھتائیں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب دیکھیے یہ استعارہ آ رہا ہے، ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے. اغلال، انکار کرنے والوں کے گلے میں ہم نے پھندے ڈال دی، توق ڈال دی، اغلال ڈال دیے. تو یہ اغلال کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیے پہلا پھندا ہوتا ہے آبا پرستی کا، کہ جی ہم باپ دادا ہمارے کرتے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. وہ 3 خداؤں کو مانتے تھے، ہم بھی 3 خداؤں کو مانتے. وہ رام کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی رام کی پوجا کریں گے. وہ 11ویں کرتے تھے، ہم بھی 11ویں کریں گے. یہ باپ دادا کی پیروی، یہ ایک پھندا ہوتا ہے جس سے یہ کافر لوگ نکل نہیں سکتے. دوسرا جو پھندا ہوتا ہے وہ سیاست کا پھندا ہوتا ہے، مفادات کا. اوہو یار، اگر یہ ہوگا تو ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی، ہمارے ہتھیار نہیں بکیں گے. ہماری دیکھیے یہ پرون انڈسٹری ہے، مثال کے طور یہ گندی فلموں کی جو انڈسٹری ہے، یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے امریکہ کی. بلینز اینڈ بلین ٹریلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے یہ امریکہ کی. تو یہ بند کر دیں گے، یہ تو ان کا بھوکے مر جائیں وہ لوگ، بھوکے مر جائیں وہ تو کرتے ہی ہیں. یہ امریکنز اور یورپین
پورے ملکوں میں جاتے ہیں، افریقہ میں جاتے ہیں، انڈونیشیا میں جاتے ہیں، تھائی لینڈ میں جاتے ہیں، فلپین میں جاتے ہیں، ہر ملک میں، انڈیا میں جاتے ہیں، سری لنکا میں جاتے ہیں، وہاں جا کے فلمیں بناتے رہتے ہیں. تو یہ پھندا ان کا ہوتا ہے کہ ہم اب کیا کریں گے بھئی، ہمارا کاروبار مان بڑھ جائے گا ہمارا، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا 11ویں پہ پابندی ہوگی تو ارے یار دیگیں تو ہماری دکان سے جاتی ہیں ساری، ہمارا بزنس بند ہو جائے گا، یعنی ہماری تو دیگیں جاتی ہیں یہاں سے، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا. اچھا اب وہ کہیں گے کہ جی یہ قبر پہ جو ہے کتبہ نہیں لگانا چاہیے، وہ کہے گا یار تو میری تو نیم پلیٹس بنانے کی میری کا بزنس ہے، میں تو تختیاں بناتا ہوں، میں تو ماربل کے اوپر لکھتا ہوں، میرا تو روزگار ختم ہو گیا. میری تو پھولوں کی دکان ہے، پھولوں کی چادریں بناتا ہوں، وہی تو قبروں پہ لگائی جاتی ہیں، میں چادر بناتا ہوں. تو یہ اغلال ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ نہیں آتے. تو اچھا پھر یہ کہ تکبر ہوتا ہے، استکبار، جس کا بار بار یہاں ذکر کیا گیا. اس وقت ان سے کہا گیا کہ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا ان لوگوں کو بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے، صرف اتنا ہے جتنا ان کے اعمال تھے. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. اب دیکھیے جب بھی کسی بستی میں کوئی نذیر، کوئی رسول ان کے پاس ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کے مترفین کیا کہتے ہیں؟ مترفوہا، یعنی مترفین فیہا، اس بستی کے خوشحال لوگ. یہ بھی خاص اصطلاح ہے، لکھیے مترفین کون ہیں؟ یہ لیڈرز ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کارخانے والے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ زمیندار ہیں بڑے بڑے، یہ وہ لوگ ہیں. یہ شوگر مافیا اور یہ ویٹ مافیا، روٹی مافیا، یہ سارے ہیں، ڈرگ مافیا، یہ سارے لوگ ہیں مترفین. وہ کہتے ہیں کہ بیما ارسلتم بھی کافر، جس چیز کو دے کر آپ لوگ بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، ہماری سپورٹ بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس ہنڈے ہیں، 200 ملازمین ہیں، 400 ملازمین ہیں ہمارے پاس، اولاد ہماری بہت ہے، اموال ہمارے پاس بہت ہے، ووٹ بینک ہے ہمارا، ووٹ بینک ہے، سندھ کارڈ ہے ہمارے پاس، پنجاب کارڈ ہے ہمارے پاس. وما نحن بمعذبین، ہم ہرگز سزا نہیں دیے جائیں گے. قل، کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ میرا رب جس کو چاہے اس کے رزق میں فراخی، کشادگی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا، تمہارے مال اور تمہارے اولاد جس کے یعنی اور جو یعنی تم لوگ ہماری تقرب کے لیے جو اعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے اس شخص کے لیے جو ایمان لاتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو ایسے لوگوں کے لیے ڈبل بدلہ ہے، بما عملوا، ان کے اچھے نیک اعمال کے بدلے میں. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور پھر وہ اونچے محلات میں، اونچے ٹاورز میں اطمینان کے ساتھ رہیں گے بلا خوف. وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اس کے برخلاف جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے سرگرم ہیں اور دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، تو وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے، گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، عذاب میں، دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے. قل، آپ صاف کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ میرا رزق جس کے چاہے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کو چاہے سمیٹ لیتا ہے. جیسے اب دیکھیے اب یہ کرونا کی وجہ سے کیا ہو گئے، بس والے سب رو رہے ہیں، ویگن والے سب بھیک مانگ رہے ہیں، ویگن والے کوئی پیسہ نہیں ہے، ڈرائیورز، کنڈکٹرز، یہ ان کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے. اچھا تہذیب والے بڑے مزے میں ہیں، ڈی واٹسن والے بڑے مزے میں ہیں، بیکریز بڑے مزے میں ہیں. اچھا تو عذاب کو فائدہ، ڈاکٹرز بڑے مزے میں ہیں، یعنی ہاسپٹلز جو ہے وہ آباد ہیں بالکل، تو کسی کی روزی لگ جا رہی ہے. کچھ اسی طرح اب چھوٹا دکاندار وہ مارا گئے، بڑے مالز والے وہ مارے گئے، اس لیے کہ سارے مالز بند ہیں، کپڑے والے بالکل بند ہیں،
تو اسی طرح کھلونوں کی دکانیں بالکل بند ہیں، وہ لوگ مارے گئے ہیں، تو بیچارے اور مزدور ہیں وہ مارے گئے، تو کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، کسی کا جو ہے اچھا جو یہ بنا لیا، یہ کیا کہتے ہیں ماسک بنا لیا، اس کا کاروبار چل گیا اس کا. اچھا یہ جو سینیٹائزرز بنا رہے ہیں، یہ جو صابن والے، وہ لائف بوائے والا کہہ رہا ہے صابن خریدو، صابن خریدو، ہمارا نہیں خریدتے نا، ہماری کمپنی کا دوسرے صابن بھی ہیں لیور برادرز کے، دوسرے صابن خریدو لیکن ہماری کمپنی کا مال خریدو، کوئی مسئلہ نہیں. تو صابن والوں کا کاروبار چل گیا، اور یہ سینیٹائزر، اسی طرح ٹیشو پیپر والوں کا کاروبار چل گیا. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ رومال استعمال نہیں کریں، کپڑا استعمال نہ کریں، ٹیشو پیپر استعمال کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی آپ خرچ کریں گے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور قیامت کے دن وہ سب کو جمع کرے گا اور پھر وہ فرشتوں سے کہے گا أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، تو یہ کیا یہی وہ لوگ تھے مشرکین مکہ جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے؟ قالوا سبحانک، تو فرشتے کہیں گے اے اللہ تیری بے عیبی ہے، انت ولینا من دونی، کہ تو ہی ہمارا ولی ہے، سرپرست ہے. یہ کیا ہے؟ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنات کی پوجا کرتے تھے. سنیے اب یہاں یعبدون الجن کے نیچے لکھ لیجئے یعوذون الجن، اور اس کا ذکر وہاں آیا. جنات کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ ان سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو اس کا ذکر سورہ جن میں ہوا ہے کہ رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، اور فزادوہم رہقا. تو اچھا ہوتا کیا تھا، سن لیجئے. اب یہ مشرکین جب کسی وادی میں جاتے تھے تو دو پہاڑوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے، کشادہ حصہ، اس کو وادی کہتے ہیں. تو اب یہ اوپر سے اترتے تھے، وادی کے اندر داخل ہوتے تھے. داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ اے جن ہمیں سلامت رکھ، ہمیں چھیڑ مت. سفر کرتے ہوئے مختلف وادیوں سے انہیں گزرنا پڑتا تھا. تو اس سے کیا ہوا؟ ان کے تکبر میں اضافہ ہو گئے. دیکھیے اگر امریکہ سے کہیں جنہیں آپ بہت بڑے ہیں، برائے کرم ہمیں جینے دیجیے، ہمیں ماریے مت، کیا ہوگا؟ وہ اللہ کہے گا لاؤ پیٹرول نکالو، آدھی آمدنی ہمیں دے دو. دیکھیے آپ ان کے سامنے دبیں گے تو دبائیں گے نا، یہ تو دنیا کا اصول ہے. تو یعبدون الجن کا کیا مطلب ہے دیکھو. اور امریکہ کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ امریکہ کی اطاعت، ان کے آگے ہاتھ جوڑنا، ان سے پناہ مانگنا. ہمیں بمباری مت کیجیے، ہمارے ایئرپورٹ تباہ مت کیجیے، آپ بڑی قوت ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، طاقت ہیں، آپ تو اللہ ہیں. تو آپ کسی بھی بڑی قوت کی، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، ہاتھ جوڑیں گے تو وہ اور دبائیں گے آپ کو. تو بل کانوا یعبدون الجن، وہ پناہ مانگتے تھے، فزادوہم رہقا، تو پھر وہ ان کو پر لگ گئے ان کو. اکثرہم بہم مؤمنون، تو لیکن ان میں اکثر لوگ جو ہے ان پر ایمان رکھتے تھے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، آج قیامت کے دن ایک کا دوسرے پر تم لوگوں کا اختیار نہیں ہوگا، نفعاً ولا ضرا، نہ نقصان کا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ آگ کے عذاب کا مزہ جس کا جو ہے تم انکار کرتے تھے، جسے تم جھٹلاتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تمہارے پاس ہماری کھلی آیات پڑھی جاتی تھیں، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، کہ یہ آدمی نہیں ہے کچھ مگر یہ کہ آپ کو روکنا چاہتا ہے اس طریقے سے جس سے ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے. یعنی آبا پرستی سے روکتا ہے نبی. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ، اور کہا کرتے تھے کہ یہ افک ہے، افکم مفترا، گھڑ لیا گیا جھوٹ ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کافر لوگ کہا کرتے تھے جب حق ان کے پاس آ گیا
کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. تو نہ تو ہم نے ان کو جو ہے کوئی کتابیں دی تھیں پڑھنے کے لیے اور نہ ان کے اوپر کوئی نذیر پہلے بھیجا تھا. وَكَذَّبُوا، لیکن جو لوگ پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی، جھٹلایا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي. اور ان لوگوں کو اس کا جو ہے معشار کا مطلب ہے کہ 10واں حصہ بھی نہیں دیا گیا تھا جو ان کو ملا ہے، لیکن انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی تھی. قل، آپ ان سے کہیے، انما اعظکم بواحدہ، میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں. ان تقوموا للہ، تم لوگ جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. مثنی و فرادا، ایک ایک، دو دو، اور تنہائی میں یا ایک آدمی کے ساتھ مل کر، دو آدمی مل کر غور کرو. ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، آپ کے جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کوئی جنون نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے. آپ نے ان کو دیکھا ہے بچپن سے، 40 سال تک دیکھا ہے، کیسے اخلاق ہیں، کیسے آداب ہیں، کیسی امانت ہے، کیسی دیانت ہے، کیسی سچائی ہے اور کیسی تجارت ہے. آپ نے ان کو دیکھا ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بلکہ یہ ایک نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں تم لوگوں کے لیے، اور اس عذاب سے پہلے جو آپ، بڑے عذاب سے پہلے جو آپ کے سامنے تیار کھڑا ہوا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہ میں نے تم لوگوں سے کسی پیسے کا سوال نہیں کیا ہے، میں نے کوئی بدلہ نہیں مانگا ہے کہ جس سے تمہیں جو ہے پریشانی ہو. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کے ساتھ ہی پھینکتا ہے. یقذف یعنی حق کو کس پر مارتا ہے؟ وہ باطل کے اوپر، اور باطل کا دماغ پھاڑ دیتا ہے، اس کا بھیجا توڑ دیتا ہے. علام الغیوب، غیب کا مکمل علم رکھنے والا. قل جاء الحق، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے. وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل ظاہر ہو گیا ہے، بالکل نمایاں ہو گیا ہے، اور وہ جو آئے گا دوبارہ. قل ان دللت، کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں، فإنما أدل على نفسی، تو میری گمراہی میری ذات تک محدود ہے. وإن اهتديت، اور اگر میں نے ہدایت پا لی ہے، فبما یوحی الی ربی، تو یہ اس وحی کا نتیجہ ہے جو میرے رب نے مجھ پر کی ہے. انہ سمیع قریب، بلا شبہ وہ سننے والا ہے اور وہ میرے بہت قریب ہے. وَلَوْ تَرَا، کاش یہ دیکھتے، کاش آپ دیکھتے، اس فُزِئُوا، جب یہ لوگ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے، کاش جب یہ لوگ گھبرا جائیں گے. فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، تو یہ بچ نہیں سکیں گے اور قریبی جگہ سے پکڑے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اب جو ہے کیا فائدہ اس کا، اور اب یہ کہاں جو ہے ایمان جو ہے ان تک کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ یہ بہت دور جا چکے ہیں. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اور اس سے پہلے یہ انکار کر چکے ہیں. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور یہ یعنی غیب کے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں دور کی جگہ سے بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں کہتے رہیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، جو یہ لوگ چاہتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ، جس طرح ان سے ملتے جلتے لوگوں کے ساتھ ماضی میں ہوا ہے. إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ،
تو وہ بھی شک میں کھلے شک میں مبتلا تھے اور یہ بھی ہے، تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو ان کے اشیاء کے ساتھ ہوا تھا، یعنی ان جیسے کافر اور ناشکر لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہاں سورت سبا کا اختتام ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔